تھرڈ کلاس کیٹیگری میں جو رکھا ہوا تھا نشان عبرت بنانے کے لیے، اس سے نکال کے بی کلاس کیٹیگری میں ڈال دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ان کو کس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ ایف آئی اے کیمپ جیل میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ ضمانت کے فوری بعد اسے کسی نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میں زمین گرم کر دوں گا تو وہ زمین گرم کی ہے، آپ کیوں غلط بات کر رہے ہیں؟ ان کو کریڈٹ کیوں نہیں دینے دے رہے آپ؟ ناظرین معذرت کے ساتھ یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ کالے کوٹ والے اتر آئے، دیکھ رہا ہے درست ہے، بڑی مہربانی ان کی کہ ان کو آئین کا خیال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان AK آزاد، آپ دیکھ رہے ہیں نوائے انسان۔ ناظرین، اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نوجوان تذبذب کا شکار ہے۔ یہاں پر سیاسی عدم استحکام اپنے عروج پر ہے۔ ناظرین، وہ نوجوان جو ایک وقت میں پاکستان تحریک انصاف کے گن گایا کرتا تھا، آج تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھائی دے رہی ہے۔ کسی کارکن یا رہنما کو گرفتار کیا جاتا ہے جب اس کی ضمانت ہوتی ہے، تو اسی اثناء میں جب ضمانت کے فوری بعد اسے کسی نئے مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں جناب پرویز الہی صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں، انہیں کئی دنوں سے پابند سلاسل رکھا گیا۔ شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہوئی، میڈیا پر خبریں چلی کہ چودھری پرویز الہی صاحب دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، لیکن آج کی ابھی یہ تازہ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کے صدر جناب پرویز الہی صاحب کو کسی نئے مقدمے میں ایف آئی اے کیمپ جیل میں گرفتار کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے، اور اس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے دن بہ دن زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سے رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، جبکہ جیل میں موجود کارکنان اور رہنما عید اپنے گھروں پر منانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی اثناء میں، اسی صورتحال میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب علی طلعت چودھری صاحب، جو کہ کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پر سوسائٹی میں ان موضوعات پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آج پرویز الہی صاحب کو گرفتار کیا جائے گا یا کہ وہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی طرح دوڑ لگا کر بھاگ نکلیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال؟ سر مجھے یہ بتائیے کہ پرویز الہی صاحب شاہ محمود اور اسد عمر کی طرح اپنی پھرتی اور آپ کہہ لیں کہ دوڑ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا کہ دبوچ لیا جائے گا؟ پہلی گل ہے ایڈی بڑی تسی تمید کر رہی تھی، اگلی گل تسی آپ بھی کر لینی تھی۔ دوسری گل ہے کہ چودھری صاحب انہیں چست توانا نہیں ہے گے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو کس کیس میں پھنسایا جا رہا ہے، وہ کیس بڑا پرانا ہے۔ وہ جس طرح ایمن فیلڈز کا کیس ہے، اس طرح ایک اور کیس ہوا کرتا تھا جس میں نواز شریف صاحب کو انہوں نے نااہل کیا تھا، پاناما لیکس۔ کیس تو کیس ہوتا ہے، پاناما لیکس، ڈگری ہوتی ہے، جعلی ہو یا اصلی ہو، ملک ہوتا ہے، وہاں پر تباہ برباد ہو یا خوشحال ہو۔ اسی طرح سے سر دیکھیں میری بات سنیں، جب پاناما لیکس کا کیس اور یہ پورا جو زمانہ عروج پہ تھا، تب بھی چودھری پرویز الہی نون لیگ کے ساتھ تھے، تو پی ٹی آئی نے، قاسم کے ابا نے اس وقت انہی کے اوپر کوئی ہاتھ تنگی یا کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا، حالانکہ کھل کھلا کے تحریک انصاف کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے۔ لیکن چودھری جو شجاعت صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اس کا ایک فائدہ تو ہوا ہے کہ تھرڈ کلاس کیٹیگری میں جو رکھا ہوا تھا نشان عبرت بنانے کے لیے، اس سے نکال کے بی کلاس کیٹیگری میں ڈال دیا گیا۔ یہ تو انٹرنل معاملات ہیں۔ اب جو ایکسٹرنل ہے، ایف آئی اے کو ٹارگٹ دیا گیا، انہوں نے پوری تیاری کی اور ریسرچ اینڈ بیس کر کے آگے پہنچ گئے ہیں۔ تو باقی اسد عمر، شاہ محمود قریشی، وہ بڑے ابھی یعنی کہ نوجوان ہیں، ان کی نسبت چودھری صاحب کی نسبت، وہ تو بھاگ سکتے ہیں، لیکن ضمانتیں ان کی بھی ضبط ہو گئی ہیں، تو وہ کب تک اور کہاں تک بھاگیں گے؟ اور زمین تنگ نہیں کی، بیسیکلی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ میں زمین گرم کر دوں گا، تو وہ زمین گرم کی ہے۔ آپ کیوں غلط بات کر رہے ہیں؟ ان کو کریڈٹ کیوں نہیں دینے دے رہے آپ؟ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے کام ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تھا کہ میں زمین گرم کر دوں گا، تو ابھی یہ زمین گرم ہوئی ہے۔ وہ زمین گرم کیسے کروا سکتے ہیں؟ اپنا علاج کروانے کے لیے یہاں پاکستان میں کوئی حکیم تو مل نہیں رہا انہیں۔
اب میں پھر بات سر آپ مجھے ایک بات بتائیں، تھائی لینڈ میں وہ علاج کروانے جائیں، گھومنے پھرنے کے لیے جائیں یا کچھ بھی کرنے جائیں، آپ کو ان کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ان کو سرکاری جہاز ملا؟ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ ان کو سرکاری پروٹوکول ملا؟ آپ کو بھائی مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ یاشی کر رہا ہے، کرنے دو اسے، آج اس کے 4 دن آئے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی، آپ ان کو بڑی سائڈ لے رہے ہو کہ بھائی وہ زمین گرم کر دی، بھائی اتنی صلاحیت ہوتی، بھائی پاکستان کے حکیم ہر چوتھی دیوار پر لکھا ہوتا ہے مردانہ کمزوری کا علاج یہاں پر کیا جاتا ہے، تو وہ کدھر جاتا ہے 7 سمندر پار؟ سر جی وہاں مردانہ کمزوری کا علاج نہیں ہوتا، وہاں پہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے۔ ناظرین معذرت کے ساتھ یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی۔ مجھے یہ بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو نمائندے ہیں، جو اسپوکس پرسن ہیں، وہ کیا بیانیہ اپنا رہے ہیں کہ وہاں پہ علاج کروانے گیا تھا؟ سب تو علاج مکمل ہو گیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ تو پھر وہاں پر علاج دیسی حکیموں والا ہی ہوگا نا، اور کیا ہوگا؟ وہاں پر اگر کوئی دکاندار کسی کی ہے، اس دکانداری کے پرمٹ بھی تو ساتھ ہی رکھے، وہاں پہ ایسا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہاں پہ صرف فوڈ انڈسٹری ہے، ٹورزم انڈسٹری ہے، اور وہ انڈسٹری ہے جس کی خاطر مولانا صاحب گئے ہیں۔ چوتھی چیز کوئی نہیں ہے، کیا صحیح بیانیہ بنائے؟ چوتھی چیز وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں تو بھائی ان کے نمائندے سے، ان کے اسپوکس پرسن سے جب بات کی، جب ہم ادھر گئے تھے ٹریننگ سیشن میں ایکسپریس ہماری ہوٹل میں، تو وہاں پر ہماری بات ہوئی، تو اس نے کیا ہمیں بتایا؟ اس نے یہی کہا تھا کہ علاج کرانے کے لیے گئے ہیں، لیکن میں نے اس وقت کہا تھا کہ بھائی میری ریسرچ کے مطابق وہاں پہ صرف 3 چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ٹورزم ہوتی ہے، وہاں پہ فوڈ کا اچھا ہے، پہلے چائنیز کوزین ہوتی تھی، اب انہوں نے تھائی کوزین کر دی ہے، اور تھائی کوزین بھی بیسیکلی اس کا ایک اسپیسیفک کام ہے، اور اس کے بعد ٹورزم ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، یوتھ کے جڑے نے تحریک انصاف دے جڑے نے تسی کہہ لو کہ 9 مئی دے واقعات وہ بڑے یعنی کہ کہہ رہے ہیں، دیکھو وہ کالے کوٹ والے ابابیل بن کر اس فسطائی حکومت کو نیست و نابود کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں، اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سر کالے کوٹ والے اتر آئے ہیں، دیر آئے درست ہے، بڑی مہربانی ان کی کہ ان کو آئین کا خیال ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں بھی جب چودھری افتخار کے لیے ایک لانگ مارچ نکالا تھا چودھری اعتزاز احسن کے حکم نامے پر میاں نواز شریف صاحب نے، تو اس کو بھی 6 سے 8 مہینے لگے اس پوری کمپین کو زور پکڑنے کے لیے۔ تو ابھی تو یہ شروعات ہے، اور جب تک اس کمپین نے یا اس مارچ نے زور پکڑنا ہے یا اپنے عروج پر آنا ہے، تو وہ جو جن لوگوں کے لیے زمین گرم کی گئی ہے، آپ کے بقول تنگ کی گئی ہے، وہ ویسے ہی پیچھے جائے۔ چلیں، یہ وکلا کی تحریک تو اپنے زور پر ہے، عمران خان صاحب کو کون سی چیز ہے جو طاقت دے رہی ہے، جو اس کو اس طرح سے وہ نہ اداروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ وہ قانون کی بالادستی پر وہ ایسا بیان دار دیتا ہے جس کی وجہ سے مزید اسد عمر صاحب نے بات کی کہ بھئی تھوڑا سا جھک کے، تھوڑا سا معاملات کو ٹیکل کر کے آگے پی ٹی آئی کو، پاکستان تحریک انصاف کو بڑھانا چاہیے۔ تو وہ کل خیر وہ نوٹیفیکیشن تو فیک تھا، وہ پہلے تو یہ کہ وہ ایک کہا گیا کہ ڈی نوٹیفائی کر دیا، اس کی میں تصدیق کر دوں کہ وہ نوٹیفیکیشن فیک تھا، اوریجنل نہیں تھا۔ اچھا، خان صاحب پھر فرما رہے ہیں مجھے جیل میں ڈالیں یا نااہل کریں، پھر بھی پی ٹی آئی ہی جیتے گی، یہ کس چیز کا غرور ہے بھائی خان صاحب؟ ایک تو بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو یاد ہوگا، آپ کے بزرگ بھی بتاتے آئے ہیں، آج سے 27 سال پہلے شاہ سعید احمد صاحب نے کہا تھا کہ یہ اچھا کھلاڑی، اچھا سیاستدان نہیں ہے، کھیل اچھا دکھائے گا، کھیل تو وہ اچھا دکھا رہے ہیں، اور ان کو جو اپنے ووٹر کے اوپر کانفیڈنس ہے نا، وہ بہت زیادہ ہے عمران خان صاحب کو۔ طاقت تو خود کوئی نہیں ہے، اگر کوئی طاقت ہوتی تو اتنا زیادہ اس جماعت کو کچلا نہ جا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ان کو کانفیڈنس ہے اپنی موٹیویشن تقریر کے اوپر، اپنی بڑی امپریسو تقریروں کے اوپر، وہ بڑا ہائی ہے، اور اس ہائی فائی کانفیڈنس کی وجہ سے ان کو یہ پتا ہے کہ ان کا ووٹر جو ہے وہ ڈسپرس نہیں ہوگا۔ خان صاحب کا تو ظاہر بات ہے، وہ خان صاحب اپنے معاملات خود جانتے ہیں، انہوں نے اس وقت، میں سمجھتا ہوں خان صاحب فرد واحد ہیں، اور اس کے ساتھ جو چیلے تھے آج وہ استحکام میں جا بیٹھے ہوئے ہیں، استحکام میں جا چکے ہیں، غیر استحکام میں پاکستان کو استحکام دبان دینے کے لیے۔ تو ان کے کہنے پہ خان فیصلے کرتا تھا، معاملات کرتا تھا، تو آج یہ کارکن نوجوان پہ مشکل ٹائم آیا، پاکستان پر مشکل ٹائم آیا ہوا ہے۔ اگر اس وقت عقل اور بصیرت سے کام لیا ہوتا تو اس وقت ملک کی یہ صورتحال نہ ہوتی۔ کن لوگوں نے عقل اور بصیرت سے کام لیا ہوتا؟ جنہوں نے مشورے دیے تھے، یہ حکومت گرانے کے،
نہیں وہ اوور آل خان صاحب کو الٹے پلٹے آپ صرف ایک اسپیسیفک ایک بندے کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی تھے تو جنہوں نے غلط مشورے لیے، غلط کام کیے. تو چونکہ اس وقت جو انارکی ہے، جو معاملات ہیں، وہ خان صاحب کی وجہ سے ہے. کرنٹلی عدم استحکام جو ہے وہ خان صاحب کی وجہ سے ہے، یہ ماننا پڑے گا، پی ٹی آئی کی وجہ سے ہے. تو اگر یہ اپنا درست کرتے، اپنی چیزوں کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلتے، تو آج حکومت بھی انہی کی ہوتی. اور وہ جو بکوڑے ہیں تو ان کو بھی منہ کی کھانی پڑتی، وہ دوبارہ اس طرح کے خان کو مشورے نہ دیتے. پی ٹی آئی آج کامیاب اپنی سیاست کر رہی ہوتی، میدان عمل میں ہوتی. تو آج پھر یہ کارکن جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جو اس ملکی املاک کو نقصان پہنچایا گیا، یہ کچھ بھی نہ ہوتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عمران ریاض، دیکھو اب یہ ہے خان کا قصور، یہ ہے پی ٹی آئی کا قصور کہ وہ بیچارے کا پتہ ہی نہیں کدھر ہے کدھر نہیں. کیا کہیں گے؟ تو وہ اس کو خان نے اٹھا کے اندر کی ہے. ہاں، خان کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہوا ہے نا. تو وہ عمران ریاض خان صاحب بچے تو نہیں تھے. دیکھیں کل آپ کے عزیز، آپ کے درینہ دوست جو 0 پوائنٹ میں پہلے لکھتے ہوتے تھے، ابھی نیوٹرل کے نام سے لکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی عمران ریاض خان صاحب کو جو جیل کے اندر ہیں یا کسی بھی جگہ کے اندر ہیں، اس کے اوپر ان کے جو فینز ہیں، ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں، ان کے امپریشن پر کلک نے ان کو اندر کرایا. چلیں ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ اس دھرتی ماں کے ساتھ کون مخلص ہے، کون اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اپنے میزبان AK اعظم کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے نوائے انسان، اللہ نگہبان.